امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا سے پلٹ کے آتے ہیں۔ ساری زندگی آپ نے غریبوں کی مدد کی۔ 100 گھر تھا جس کی آپ کفالت کرتے تھے اور اپنے پیارے کندھوں پر راشن اٹھا کر رات کی تاریکی میں ان گھروں میں پہنچاتے تھے۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، جب آپ کو غسل دیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے کندھوں پر نشان موجود ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ان گھروں میں راشن پہنچانے والا کوئی نہیں تھا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ جو آپ کے کندھوں پر نشان تھے وہ بتا رہے تھے کہ جن 100 گھروں میں اب راشن کوئی نہیں نہ پہنچا رہا، ان 100 گھروں میں راشن پہنچانے والی جو شخصیت تھی اس کا نام تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت ہو یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کردار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت ہو یا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہو یا آپ کی والدہ محترمہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری آل نے صرف اپنا تن من دھن قربان نہیں کیا بلکہ اپنے پیارے نانا جان کی امت کے لیے اپنی زندگیوں میں ایسے اعمال کر دیے کہ صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایسے اعمال چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے کہ اگر ان کی کوئی سیرت پر عمل کرتا جائے گا اللہ اس سے راضی ہوتا جائے گا اور ان کی سیرت پر عمل کر کے زندگیاں گزارتا جائے گا اور اسی حال میں موت آ جائے گی اللہ اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ اسی حوالے سے موجودہ دور کو اگر دیکھا جائے اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو آج ہم سارے اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت اطہار سے پیار ہے، محبت ہے، ہمیں ان سے عقیدت ہے اور اس عقیدت میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس پیار میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب اس پیار کے اظہار کی بات آتی ہے، ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے محبت کا اظہار، تو جب محبت کے اظہار کی بات آتی ہے تو پھر ہم ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی کونین، جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو جب آپ کی شادی ہوتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، سیاستہ کی روایت ہے، جب حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا وقت آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وادی بطحہ میں جاتی ہے اور وہاں سے مٹی اٹھا کر لاتی ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جو فرش تھا، جو زمین تھی، یہ زمانہ تو فرش پکے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں آج بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وادی بطحہ سے مٹی لاتی ہیں، پھر اس کا گارا بناتی ہیں، پھر اس مٹی کو اٹھا کر آپ کے گھر کا جو صحن تھا اس کو لیپتی ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اس معاملے میں، اور پھر کھجور کی چھال سے 2 گدے بنائے جاتے ہیں، تکیے بنائے جاتے ہیں کھجور کی چھال سے۔ پھر اس کے بعد کھانے کا اہتمام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مل کے کرتی ہیں۔ کھجور اور کشمش آپ کھانے کا یوں اہتمام کرتی ہیں
کہ سیدہ پاک کی شادی میں کھجور اور کشمش کا اہتمام کیا جاتا ہے اور دونوں مل کر ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرتی ہیں اور یوں حضرت سیدہ پاک کی شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ پھر گھر کے ایک کونے میں لکڑی کا ستون کھڑا کر دیتی ہیں کہ یہاں پر ہم برتن اور کپڑے وغیرہ لٹکا دیں گی، اور پھر اس کے بعد ان کی زبان پر جو الفاظ ہوتے تھے فرمانے لگی فما رأینا عرسا احسن من عرس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمانے لگی ہم تیاریاں کر چکے سیدہ پاک کی شادی کی، اس زمانے میں ہم نے سیدہ کی اس شادی سے پیاری شادی کسی کی نہیں دیکھی، جتنی خوبصورت شادی میرے آقا کی پیاری شہزادی کی ہو رہی ہے، کائنات میں ایسی شادی کسی کی ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ ہے حضرت سیدہ پاک کی شادی۔ ٹھیک ہے، وقت بدل گیا، دور جدید آ گیا، رنگ برنگے کھانے آ گئے، رنگ برنگی سہولتیں آ گئی، آرائشیں آ گئی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان کی سیرت کو بھول جائیں، ان کی تعلیمات کو بھول جائیں۔ ایک وقت وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب گاؤں دیہاتوں میں شادیاں ہوتی تھیں، مائیں بہنیں مل کر کے بیٹھتی تھیں، کسی قسم کی بے حیائی نہیں ہوتی تھی، گھر کے اندر کھلے صحن میں کھانا لگایا جاتا تھا اور پیار محبت کے ساتھ وہ کھانے کھائے جاتے تھے۔ اور آج حال یہ ہو گیا ہے، بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر جب کھانا کھایا جاتا ہے، آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، مجھے مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر جو کھانے کی بے حرمتی کی جاتی ہے، وہاں پر ڈشوں کے اندر اور پلیٹوں کے اندر جو کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، پھر اس کھانے کا ڈھیر لگایا جاتا ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ دکان سے جا کر ہم ایک پلیٹ خریدتے ہیں تو پھر اس کو چاٹ جاتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں اور ذرہ برابر اس میں نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہم نے پیسے لگائے ہوتے ہیں، ہم نے خود خریدا ہوتا ہے۔ لیکن ہوٹلز کے اندر کسی کا خرچہ کیا ہوا ہوتا ہے تو ہم اتنا ڈال لیتے ہیں جو ہم سے پورا کھایا بھی نہیں جاتا، پھر اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کہ ایک طرف کھانوں کا یہ حال ہے اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے، اسی شادی حال میں ایک طرف عورتیں ہیں، ایک طرف مرد ہیں، لیکن حال یہ ہوتا ہے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، دعا کرائی جاتی ہے، امام صاحب کی دعا ختم ہوتی ہے، ادھر سے ڈیگ پر گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ہم مسلمانوں کی شادیاں اور یہ ہے ہمارے حالات۔ ادھر کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے، ادھر گانا گایا جا رہا ہوتا ہے، ادھر پیٹ میں کھانا جا رہا ہے، ادھر کانوں میں گانا آ رہا ہے، ادھر پیٹ میں رب کا رزق جا رہا ہے، ادھر کانوں کے ذریعے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جو رب رزق کھلا رہا ہے، کھاتے کھاتے اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پھر سارے یہی کہتے ہیں وہ جی کیا کریں، وہ جی یہاں پر کیا بولیں، کون کرے یہ جرأت۔ امام علی مقام نے یزید کی خلاف آواز کیوں اٹھائی تھی؟ کہ وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، مستحلا لحرم اللہ۔ یہ امام علی مقام کے خطبے کے الفاظ ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعے میں امام علی مقام کی شان سنائی ہے، پھر بھی سناؤں گا، لیکن ان کی تعلیمات بھی دیکھیں۔ امام علی مقام نے جو کربلا میں خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا ایک لفظ یہ بھی ہے مستحلا لحرم اللہ۔ یہ یزید اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتا ہے، اس لیے میں اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف میرے آقا کی پیاری شہزادی کی شادی ہے، یہاں نہ ڈھول کا ذکر ہے، نہ باجوں کا ذکر ہے، نہ گانوں کا ذکر ہے، اور شادی ہو رہی ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ فرما رہی ہے کائنات میں سیدہ کی اس پیاری شادی جیسی شادی ہم نے نہیں دیکھی، جیسی شادی نبی کی بیٹی کی ہو رہی ہے۔ تو آج ہماری شادیاں بھی ایسے ہو سکتی ہیں، ایسی خوبصورت ہو سکتی ہیں کہ جن شادیوں کے اندر جس ڈیگ پہ گانے چلائے جاتے ہیں، اسی ڈیگ پر رسول اللہ کی نعتیں چلائی جائیں، اسی ڈیگ پر حضور کی امت کے علماء کے بیانات چلائے جائیں، اور اس امت کو بتایا جائے اس شادی حال میں آنے والوں
تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے کربلا کے میدان سے یہ درس دیا ہے کہ جب ان کی تعلیمات کا وقت آئے تو پھر یوں عمل کیا کرو، ادھر رب کا رزق کھایا کرو اور ادھر رب کا یوں شکر ادا کیا کرو اور دنیا والوں کو بتا دیا کرو ہم کربلا والوں کے وہ جانے والے ہیں، ایک طرف ہم رب کا رزق کھا رہے ہیں، دوسری طرف ان کے نانے کی تعلیمات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عظیم ہستیوں کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو حسین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔